कलमा तैयबा की बरकत और रूहानी ताकत। सुनिए मुफ्ती अकमल साहब का दिल को छू लेने वाला बयान। आपको आखिर में ये बात समझा रहा था कि एक अल्लाह का फैसला अज़ली है जो उसने शुरू से ही फरमा दिया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। कोई बड़े से बड़ा नबी भी अगर दुआ कर दे, यानी करना चाहे अल्लाह के उस फैसले के खिलाफ, तो अल्लाह ताला उनको दुआ से रोक देता है। लिहाजा ये जो कहा जाता है कि दुआ तदबीर को बदल देती है, तकदीर को बदल देती है, या तदबीर तकदीर को बदल देती है, इससे मुराद वो अल्लाह के अज़ली फैसले नहीं हैं, क्योंकि उनमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि ये असल में फरिश्तों को सहीफे साहिफ दिए जाते हैं जिनमें अल्लाह ताला का वो अज़ली फैसला भी लिखा होता है। इसके अलावा और बहुत सारी फर्जी सूरतें अल्लाह ताला लिखकर उनको दे देता है। अब वो फरिश्तों को खुद बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि इसमें से, इन तमाम सूरतों में से अल्लाह का अज़ली फैसला कौन सा है। फरिश्तों को भी उस वक्त पता चलता है जब इनमें से कोई एक बात ज़हूर पजीर हो जाती है। मैं आपको समझा रहा था, एक और मिसाल से अर्ज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे फरिश्तों ने देखा कि अल्लाह ताला ने उनके सहाइफ में लिखवाया है कि अगर ये शख्स आज सुबह इस रास्ते से ऑफिस जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, इसको लूट लिया जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, सही सलामत पहुंच जाएगा, इस रास्ते से जाएगा तो उसकी गाड़ी पंचर हो जाएगी और ये वापस आना पड़ेगा। बस ये 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अब फरिश्तों को नहीं पता कि इसमें से अल्लाह का फैसला क्या है, अल्लाह ने इसके हक में आज के दिन क्या फैसला किया है। अब वो शख्स चला और मसलन तीसरे रास्ते से होता हुआ अपने ऑफिस तक पहुंच गया और वो ऑफिस में बैठा हुआ है, तो फरिश्तों को पता चला अच्छा अल्लाह का फैसला ये है, क्योंकि अल्लाह के फैसले के खिलाफ तो हो नहीं सकता। तो मालूम ये हुआ कि 3 अल्लाह के फैसले नहीं थे, ये एक अल्लाह का फैसला था। तभी वो वहां तक पहुंच गया, क्योंकि वो अल्लाह के फैसले के खिलाफ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। ये तो एक है उस शख्स की अपनी मर्जी। अब मिसाल के तौर पे वो शख्स घर से चलने लगा, उसकी वालिदा ने दुआ दी कि अल्लाह तू इसको 7 खैरियत के ऑफिस तक पहुंचाना। अब ये बाहर निकला, इसने सोचा इस रास्ते से जाऊं, इससे जाऊं, इससे जाऊं, या इससे जाऊं। अब एकदम उसके दिल में ख्याल है चलो इस रास्ते से जाता हूं। वो गया और सीधा ऑफिस तक पहुंच गया, आराम से सही सलामत पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ की दुआ की बरकत से वहां तक पहुंचा। जब माँ की दुआ की बरकत से वहां तक पहुंच गया तो वो 3 जो रास्ते थे, जिसमें एक में जाता तो मर जाता, एक में जाता लुट जाता, एक में जाता गाड़ी पंचर हो जाती, वो 3 तो रद्द हो गए ना। तो हम ये कह सकते हैं कि माँ की दुआ ने ये 3 ये जो 4 तकदीरें या 4 सूरतें लिखी हुई थी, इनमें से 3 को रद्द कर दिया, एक पूरी हो गई। लेकिन इसमें आप गौर करें तो माँ का कुछ भी कमाल नहीं है, इसलिए कि वो एक जो पूरी हो रही है वो तो फैसला खुदाबंदी था, वो तो होना ही था। बस यहाँ इतना हुआ कि माँ की दुआ उस फैसले खुदाबंदी के मुताबिक हो गई। तो अब हम ये कह सकते हैं, यानी जो अगर बिलफर्ज कोई अल्लाह के वली हैं, वो मुत्तले हो गए फरिश्तों के साइफ में क्या लिखा हुआ था, और उन्होंने कहा कि माँ की दुआ की बरकत से तुम ऑफिस तक पहुंच गए। अगर माँ की दुआ ना होती तो शायद तुम इसमें जाते, मर जाते, इसमें जाते, लुट जाते, इसमें जाते, एक्सीडेंट हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ की दुआ ने फैसले को, यानी तकदीर को बदल दिया। तो तकदीर बदलने से मुराद बस इतना ही होता है कि जो फरिश्तों के सहाइफ में मुख्तलिफ सूरतें लिखी होती हैं, उनमें से बाज़ औक़ात तदबीर की वजह से या दुआ की वजह से वो सूरत मुतय्यन हो जाती है जो अल्लाह का फैसला ही होता है, तो बस वो काम हो जाता है, बाकी सारे रद्द हो जाते हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने अज़ली तौर पे एक फैसला किया। मिसाल के तौर पर मेरे लिए अल्लाह का फैसला ये है कि ये 50 साल में मर जाएगा, मिसाल के तौर पर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बुजुर्ग दुआ कर दे तो मैं 52 साल तक जिंदा रह जाऊं, मैं सदका कर दूं तो 53 साल मेरी उम्र हो जाए। ये नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर ऐसा हो तो अल्लाह का फैसला 50 साल का है और बुजुर्ग की दुआ से क्या हो गया 53 साल। तो इसका मतलब है कि उनकी दुआ इतनी ताकतवर हो गई कि उसने अल्लाह के फैसले को बदल दिया। ये नहीं हो सकता। इसलिए जो फैसला खुदाबंदी है वो होकर रहेगा, उसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तैयार करो, लेकिन ये याद रखो कि आखिरी फैसला अल्लाह का ही है। आपको मुझे भी इस बात को समझना चाहिए। अगर हम समझ जाएंगे तो ना हमें पछतावा होगा, ना हम डिप्रेशन का शिकार होंगे, ना झुंझलाहट पैदा होगी, ना अल्लाह पे गुस्सा आएगा। पहले से ही सब कुछ चूंकि हमें पता है कि मुतय्यन है, मेरा और आपका काम है सब्र और सुकून के साथ अमल करना। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबे किराम मसअला तकदीर को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते थे।
تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جی اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلے کر ہی لیے ہیں، کیا فائدہ کوشش کرنے کا، بیٹھے رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. تو پس اگر ہر مسلمان یہ اپنا ذہن بنا لے اور عقیدہ مضبوط کر لے. مثال کے طور پہ میں ایک کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، میں نے دکان بھی اچھی پسند کی، جو کاروبار کرنا ہے وہ بھی اس کی نوعیت بھی بہترین میں نے طے کر لی، افراد بھی بڑے ماہر قسم کے رکھ لیے ہیں، اور خوب سرمایہ میں نے اس میں لگایا ہے، اور کوئی کمی نہیں چھوڑی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے لیے بھی، یعنی جتنی طاقت بشری میں سب کچھ کر لیا. لیکن اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اگر میرا عقیدہ درست ہے تو میں پہلے سے ذہن میں بات رکھوں گا کہ جتنی میں نے تدبیر اختیار کر لی ٹھیک ہے، وہ میری طاقت کے مطابق تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پروفٹ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ضائع ہو جائے، اللہ کا جیسا فیصلہ ہو، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ماہر سے ماہر آدمی پوری دنیا سے ڈھونڈ کر ایک دکان پہ بٹھا دوں، پیسہ بھی اچھا خاصا لگاؤں اور خوب ڈیکوریشن پہ خرچ کر دوں، ایڈورٹائزمنٹ بھی اچھی کر دوں، ضرور نفع ہوگا. نہیں، بعض اوقات اچھے اچھے کاروباری تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں. اللہ کا فیصلہ. اب اگر میرا پہلے ذہن بنا ہوگا، مثلا میں نے سب کچھ کیا لیکن نقصان ہو گیا، تو پھر میں جو اتنے زیادہ میں پریشان نہیں ہوں گا. ایک فطری تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا دل میں غم اور رنج پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا، اب نتیجہ نکلا مثلا کاروبار تباہ ہو گیا، تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ اس کاروبار سے مجھے نفع نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. اگر ہر شخص کو پہلے سے پتہ چل جائے تو اللہ کی مرضی کے موافق کام کر لے، لیکن پتہ نہیں ہوتا. اور اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے. اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو بہت سارے معاملات میں ہم کچھ اور تدبیر اختیار کر سکتے تھے، لیکن یہ مخفی رکھا گیا معاملہ. ہمیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے. مثلا ایک چائے میرے سامنے آ کے رکھی گئی، اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ چائے میرے پیٹ میں جائے گی یا نہیں مجھے نہیں پتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ چائے سامنے آئی، گھروں میں ایسا ہوتا ہے بالکل ہاتھ میں لی ہوئی اچانک گھنٹی بجی، کوئی مہمان آ گیا، تو گھر والے کہتے ہیں چائے فی الحال ادھر پہنچا دو، تمہیں اور بنا دیتے ہیں. اچھا جی چلیں جی، وہ دے دی ادھر چائے، دوسری چائے بن کر آ رہی ہے. اب بالکل چائے تیار تھی، پیٹ میں اترنے والی تھی، لیکن فیصلہ خداوندی یہ تھا کہ چائے وہاں پہنچے گی، اس کی قسمت میں تھی، سامنے سے نکل گئی. تو اس لیے اب مجھے پتا چلا، او ہو اچھا، جب یہ مہمان کے سامنے چلی گئی، اس نے پی لی، تو مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میرے پاس نہیں آئے گی، اس کے پاس جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ارادہ خداوندی یا اللہ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان پر ہم مطلع ہوتے ہیں کام ہو جانے کے بعد. اس لیے معلوم یہ ہوا، جب پہلے معلوم ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں دونوں ہی ذہن میں آپشن رکھنے چاہیے. مثلا آپ نے ایک رشتے کی بات کی کہیں پہ بچوں کے، بڑا مناسب رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، اب دونوں آپشن ذہن میں رکھیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتیں ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ یہیں پہ شادی ہوگی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ اس بچی کا نکاح، اس لڑکے کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا. اب چونکہ ہم نے پہلے سے مسئلہ تقدیر پہ غور تو کیا نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بات چلی بہت اچھی، پیک تک پہنچی، ایک دم بھائی نہیں نہ ہو گئی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، لڑکی علیحدہ رو رہی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں. ارے بھائی، جب اللہ کا فیصلہ ہی نہیں تھا آپ کے یہاں پہ نکاح ہوگا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پچھتانے کا مطلب یا رونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بار بار یاد کر رہا ہوں کہ جس نے مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیا اور اپنی طبیعت اور اپنی کیفیات کو اس کے تابع کر لیا، اس کے موافق کر لیا، ہزارہا ٹینشن سے بچ جائے گا، ہزارہا مصیبتوں سے بچے گا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت سارے امور میں اب ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اتنا صدمہ نہیں ہوتا کہ جتنا ایک عام آدمی کے شاید دماغ کی رگیں پھٹ جائیں. ہمیں اتنا صدمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اور جب ہمارا رب ہمارے لیے ارادہ کر رہا ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. وہ ارادہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے حق میں ضرور مفید ہوگا. اس لیے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اس کے نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اسے تکلیف دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، تو جو رب کریم، جو ذات مبارکہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟
اور ہمیں تکلیف کا ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟ ضرور اس میں حکمت ہے، لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں، بچہ اسکول نہیں جا رہا، ماں نے پکڑ کے پٹائی کر دی کہ کیوں نہیں جا رہا، بچہ کہتا ہے جی بڑا مارا ہے، تکلیف مجھے پہنچائی ہے، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں نہیں صحیح ہے، اس تکلیف میں بھی تمہارے لیے ایک فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں ماں نہیں مارے گی، تم کھیل کود کرو گے، پڑھو گے نہیں، تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا ہے وہ بہت نفیس ہوتے ہیں اور بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، لیکن اس کی حکمت کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اور جو بچوں کو ایسا ذہن رکھتے ہیں وہ پھر رونے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ نے کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا، کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہو گئی، میری نوکری کیوں چھوٹ گئی، کیوں 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 کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جہاں پہ طبیعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی کامل طور پہ موافقت نہیں رکھتی ہیں، اس کے فیصلوں سے موافقت نہیں رکھتی ہیں، تو پرابلمز ہوتے ہیں۔ اسی میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں، انہوں نے مسئلہ تقدیر کو سمجھا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، تو گزرے ہوئی چیزوں کے اوپر سخت پچھتاتے ہیں اور خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ سمجھا ہوتا تو اور اس کو صحیح اپنی طبیعت کو اس کے موافق بھی کر لیا ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں، فطری ایک تقاضا ضرور ہے، صدمہ ضرور ہوگا۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ تقدیر جانتے تھے، لیکن جب نقصانات ہوئے ہیں، آپ کا رنج فرمانا بھی ثابت ہے، آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو نکلنا بھی ثابت ہے، جیسے آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو نکلے، دل رنج محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ خداوندی ہے نا، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نقصان پہ آپ کا دل غم محسوس کرے، رنج محسوس کرے، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے خلاف نہیں ہے۔ خلاف تب ہو کہ آپ اس فیصلے کو قبول نہ کر رہے ہوں، نہیں غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، یہ جو کیوں ہے نا، کیوں اور اعتراض اللہ تعالیٰ کے تقسیم اور فیصلے پر، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہم اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں تو الحمدللہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، ایمان کو بچا سکتے ہیں، اور شیطان کے ہزارہ وار رد کر سکتے ہیں۔ شیطان اسی طریقے سے ہمیں جہالت میں مبتلا کر کے مارتا ہے اور ہمارے ایمان کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھے ہوں گے۔